للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لبرل ڈیموکریسی، لبرل جمہوریت، اس کی تاریخ، یہ کیسے وجود میں آئی، کیا ہوا، اس کو ہم انشاءاللہ العزیز یہ دیکھیں گے۔ لبرل جمہوریت، اس کے بنانے والے بنیادی طور پر تین فلسفی تھے کہ جنہوں نے اس جمہوریت کی داغ بیل ڈالی، اس نظریے کی۔ جمہوریت کا معنی ہم نے پچھلے اسباق کے اندر ہم نے سیکھا کہ جمہوریت، اس کا نظریہ کیا تھا، یہ کسے کہتے ہیں، اور یہ یہاں تک پہنچنے میں کن چیزوں کا کردار رہا ہے۔ اور اب ہم جس اسٹیپ پر پہنچے ہیں اسے کہتے ہیں لبرل جمہوریت، جو آج قائم ہے۔ لبرل جمہوریت، اس میں بنیادی طور پر تین فلسفی جن کا کردار ہے۔ ایک کا نام ہے وولٹائر، دوسرا مونٹیسکو، تیسرا روسوو۔ اب یہ تین بنیادی بندے ہیں، یہ تینوں کا تعلق فرانس سے تھا۔ یہ اس آج کی جمہوریت کے نظریات کے بانی سمجھے جاتے ہیں، کہ جن کے نظریات کو پھر لوگوں نے کسی حد تک قبول کیا، بلکہ ظاہری طور پر قبول ہی کیا ہوا ہے۔ تو ان میں سے جو پہلا بندہ تھا وولٹائر، یہ 17ویں صدی کے آخر میں یہ بندہ پیدا ہوا تھا اور 18ویں صدی میں جا کے یہ مر کھپ گیا۔ اس نے فلسفے، سائنس اور آرٹ کے شعبے میں بہت سی کتابیں لکھی ہیں، اور اس بندے کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے جو کتابیں لکھی ہیں، جو چیزیں لکھی ہیں، 90 جلدوں میں وہ شائع ہوئی ہیں۔ اب اس نے جو نظریہ دیا، یہ اس کا بنایا ہوا نظریہ، اس کا بنایا ہوا عقیدہ، اس کا بنایا ہوا فلسفہ جمہوریت میں سب سے زیادہ پاپولر ہوا۔ اس نے یہ نظریہ دیا کہ مذہب انسان کا ذاتی معاملہ ہے، اور کوئی اتھارٹی دوسرے کو کسی مذہب کے حق اور باطل ہونے کا قائل نہیں کر سکتی، بلکہ یہ انسان کا ذاتی معاملہ ہے۔ وہ اگر چاہے بندہ تو بت پرستی کرے، اگر چاہے تو آسمانی مذہب اختیار کرے، چاہے یہودی بن جائے، چاہے عیسائی بن جائے، یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ اس میں نہ چرچ کو دخل اندازی کی ضرورت ہے، نہ حکومت کو۔ حکومت کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اسی نظریہ نے آگے بڑھ کر یہ شکل اختیار کر لی کہ آج مغربی دنیا میں زیادہ تر مذہب کے بارے میں جو تصور ہے وہ یہی ہے کہ مذہب میں حق اور باطل کا کوئی سوال ہی نہیں کہ کون سا مذہب حق ہے کون سا باطل ہے، بلکہ مذہب تو انسان کی تسکین کے لیے ہے۔ مذہب کی محض ویلیو یہ ہے کہ مذہب انسان کی یہ تسکین کے لیے، یعنی ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان ایک مزہ حاصل کرتا ہے، سکون حاصل کرتا ہے۔ اگر کسی کو نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے تو نماز پڑھے، اگر کسی کو بت کے سامنے ہاتھ جوڑنے میں ذہنی سکون اور دیگر سکون ملتے ہیں تو وہ یہ کر لے۔ تو اگر کسی کو مراقبہ میں ملتا ہے تو وہ مراقبہ کرتا رہے۔ تو لہذا مذہب میں حق اور باطل کا کوئی سوال ہی نہیں کہ یہ غلط ہے اور یہ ٹھیک ہے، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور یہ نقطہ نظر آج پورے یورپ کے اندر، پورے مغرب کے اندر یہ پھیلا ہوا ہے، اور اس نتیجے میں وہ کہتے ہیں چنانچہ مذہب کے چونکہ ایک معاملہ ہی ذاتی ہے، اور ہر شخص کو اختیار ہے کہ اپنی تسکین کے لیے جو مذہب اختیار کرنا چاہے کرے، تو لہذا ہر بندے کو دوسرے کے مذہب کا احترام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب صحیح اور غلط ہی نہیں رہا تو ہر ایک کو چاہیے کہ دوسرے کی تسکین کا، آرام کا خیال رکھے۔ تو اب اس کو کہتے ہیں جیسے یوں سمجھو کہ یہ ایک بندے کا مکان ہے، اس گھر کے اندر وہ اپنی ذاتی تسکین حاصل کرتا ہے، تو دوسرے کو تو انٹرفیئر کرنے کی حالت نہیں، تو وہ اس کا اپنا ذاتی ہے۔ تو اب جب یہ بات طے ہو گئی کہ یہ مذہب انسان کا ذاتی معاملہ ہے، تو اس کے نتیجے میں یہ کہا کہ لہذا حکومت کا بھی تو کوئی مذہب نہیں، حکومت کا بندے کی ذاتی بات سے کیا تعلق ہوا۔ یہ سوچ پھر آگے بڑھی اور سیکولرزم بنا، یعنی اسی فلسفے کی بنیاد پر پھر سیکولرزم نے پروان اپنی کی، کیونکہ سیکولرزم کے اگر بنیادی مطالب کی طرف دیکھا جائے، معنی کی طرف دیکھا جائے، وہ یہی ہے
کہ سیاست کو مذہب سے جدا کر دیا جائے. تو اب موجودہ جمہوریت جو دنیا کے اندر قائم ہے اس کے تحت یہ ہے کہ جمہوریت کا حکومت کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو اس وجہ سے آج دنیا کی بہت سی ریاستیں سیکولرزم اس نظریے پر ہیں کہ مذہب تو انسان کا ذاتی معاملہ ہے کہ ذاتی تسکین ہے, جو مرضی کرتا رہے, حکومت کو اس سے کیا کام. تو بڑی بڑی جمہوریتیں اسی پر ہیں. اس نظریہ ایک بنیادی ہوتا ہے کہ جمہوریت کے اندر مذہب, جیسے آپ نے ہمارے ملک کے اندر بھی یہ باتیں سنی کہ یہ مذہبی بات کو لے ہے, مذہبی بات کو. اب دیکھیں نا, اگر یہ جملے اس وقت لیتے ہیں کہ تم یہ والی بات لے آئے ہو, یہ والی بات, یہ انداز وہاں ہوتا ہے کہ جہاں پر وہ چیز اس کا اپوزٹ ہوتی ہے یا اس کا اس کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہوتا. ہم تبھی کہتے ہیں بات کوئی چل رہی ہے تم اس میں یہ لے آتے ہو. تو یہ انداز, یہ رویہ وہاں ہوتا ہے کہ جہاں پر اس چیز کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. ہمارے ہاں پچھلے دنوں بھی یہ مفتی قاسم فخری صاحب, یہ انہوں نے سندھ اسمبلی کے اندر کوئی گفتگو کر رہے تھے, تو بیوقوفوں نے کیا کیا کہ بھی آپ مذہب کو لے آئے ہو درمیان میں. تو یہ پیچھے سوچ وہی ہے, اسلامی جمہوریہ اگرچہ لگا دی ہے, لیکن چونکہ یہ آئی انہیں کیا آتے ہیں ہاتھوں سے ہے یہ جمہوریت, تو اب وہ والا کنسپٹ کیسے ختم ہوگا. اس کی فکری بنیادوں میں مذہب سے جدائی جمہوریت میں یہ رچی بسی ہیں. تو اس وجہ سے یہاں پر کہا جاتا ہے کہ مذہبی رنگ دے رہے ہیں, مذہبی کر رہے ہیں, مذہبی مذہبی مذہبی, یہ لفظ اتنے استعمال کیے جاتے ہیں جیسے مذہب اور چیز ہے, سیاست اور چیز ہے. ٹھیک ہے, جمہوریت کے اندر یہ نہیں استعمال ہو سکتے. اب اس کے بعد جمہوریت کے کردار کے اندر جو دوسرا فلسفی تھا مونٹیسکو, اس نے اس میں بہت بڑا کردار ادا کیا. اب مونٹیسکو نے پہلی بار یہ نظریہ پیش کیا. اس نظریے کو کہتے ہیں کہ تفریقی اختیارات, اختیارات کو متفرق کر دینا, اختیارات ایک جگہ نہ رہیں. اس کے نظریے کے مطابق یہ تھا کہ آج تک حکومتوں کی جانب سے ملکوں کے اندر جو ظلم ہوتے تھے اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ سارے اختیارات ایک جگہ پر ہوتے تھے. تو لہٰذا جمہوریت میں اختیارات ایک جگہ پر نہیں ہونے چاہیے. ایک جگہ پر ہونے سے کیا ہوتا ہے, مطلق العنانی اور بادشاہت ہوتی ہے گویا کہ. تو اب اختیارات اس نے کہا کہ تفریق ہونے چاہیے. دیکھیں, تفریق, اختیارات کو متفرق کر دینا اور تقسیم کر دینا, دونوں میں فرق ہے. تقسیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے 5 چیزیں ملی ہیں, 5 چیزوں میں سے 2 اس کو دے دوں, 2 اس کو دے دوں, یعنی اپنے اندر رہتے ہوئے, اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے. اور تفریقی اختیارات یہ ہوتا ہے کہ تینوں کے پاس, چاروں کے پاس یا 2 کے پاس علیحدہ علیحدہ قسم کے اختیارات ہوں. اسے کہتے ہیں اختیارات متفرق کر دینا. ایک کیٹیگری ایک چیز کو ایک بندے کو دے دینا, ایک کیٹیگری دوسرے کو, تیسری کیٹیگری تیسری کو دے دینا. اب اس نے کہا کہ ریاست کے اندر عمومی طور پر 3 طرح کے اختیارات ہوتے ہیں. پہلا اختیار ہوتا ہے قانون سازی کا, قانون بنانا, اور دوسرا ہوتا ہے کہ انتظام چلانا, اور تیسرا انتظام چلانا, اور تیسرا یہ ہے کہ یہ جو 2 پہلے چیزیں طے پائی ہیں کہ قانون بنانا اور پھر اس کو نافذ کرنا, ان کو بیلنس رکھنا, ان کی جان پرکھ کرنا. ٹھیک ہے, اب یہ 3 باتیں اس نے جمہوریت کے اندر شامل کی کہ پہلا قانون سازی والا ادارہ علیحدہ ہونا چاہیے, اور اس کو نافذ کرنے والے اور طرح کے لوگ ہونے چاہیے, یہ اختیار اور جگہ ہو, اور اس قانون کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا یا کیا ہو رہا ہے, یہ علیحدہ ہونا چاہیے. اب اس کے نظریے میں 3 چیزیں وجود میں آئی. اس نے کہا کہ جو قانون سازی کا جو اختیار ہے یہ علیحدہ ہونا چاہیے, جسے ہم پارلیمنٹ کا نام دیتے ہیں, ایوان کا نام دیتے ہیں, پارلیمنٹ وجود میں آیا. پھر دوسرا جسے کہتے ہیں کہ انتظام. اب کیا اس نے کہا کہ یہ انتظامیہ علیحدہ ہونا چاہیے, جسے ہم ایگزیکٹو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور تیسرا یہ کہ عدلیہ, یعنی جمہوریت کے اندر 3 بنیادی چیزیں ہوگی, پارلیمنٹ, ایگزیکٹو, اور تیسری جوڈیشری یعنی عدلیہ. اب یہ ہوتی, مونٹیسکو یہ کہتا تھا, دیکھیں ماضی میں یہ تینوں اختیارات ایک بندے کے پاس ہوتے تھے, وہی قانون بناتا تھا, وہی انتظام کرتا تھا, وہی فیصلہ کرتا تھا. نتیجہ اس کا یہ ہوتا تھا کہ اگر انتظامیہ کوئی گڑبڑ کرے تو کس کے پاس جایا جائے, قانون غلط ہو تو پھر کس کے پاس جایا جائے, اور وہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے وہ کس کے پاس جایا جائے, یعنی ایک بندہ ہے وہی سب کچھ ہے. تو اس پر وہ شعر بھی ہے نا کہ وہی قاتل وہی شاہد,
وہی منصف ٹھہرے، وہی قاتل، وہی شاہد، وہی منصف ٹھہرے، اقربا میرے کریں خون کا دعویٰ کس پر، اقربا میرے کریں خون کا دعویٰ کس پر، تو سب کچھ ایک ہی ہے۔ تو لہذا اس نے کہا کہ یہ تین چیزیں الگ الگ ہونی چاہیے، کہ قانون اور بندے بنائیں، اس کو پھر نافذ کریں، ٹھیک ہے، پھر عدلیہ اس کا حساب کتاب لگا کے رکھے کہ بھئی یہ صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے۔ تو اب مونٹیسکو کے مطابق یہ جو لبرل جمہوریت کے اندر یہ اس کا جو نظریہ تھا کہ تین ادارے ہونے چاہیے، تو آج بھی جمہوریتوں کے اندر یہ تین چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اب ہمارے ہاں بھی، اور پھر تیسرا بندہ جس کا نام تھا روسوو۔ روسوو نے، جیسے ہم نے پچھلے اسباق کے اندر معاہدہ عمرانی کی بات کی تھی جس کے نتیجے میں حکومتیں وجود میں آتی تھی، اس نے معاہدہ عمرانی کی آ کے تجدید کی۔ کیوں؟ معاہدہ عمرانی کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جس ایسی حکومت جسے عوام بنائیں، اب اس کے نتیجے میں مطلق العنان حکومت آتی تھی کہ ایک ساری پاور ایک بندے کے پاس ہوتی تھی۔ تو اب اس نے کہا کہ یہ جو معاہدہ عمرانی کا نتیجہ نکالا یار یہ نہیں ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایسی حکومت قائم ہونی چاہیے جس میں افراد کو آزادی ہونی چاہیے، حکومت افراد کی نمائندہ بن کے رہنی چاہیے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس کا نتیجہ اور تقاضا یہ ہے کہ عوام اپنی نمائندہ حکومتیں قائم کریں اور فرد کے مفادات کا وہ حکومتیں تحفظ کریں۔ اس طرح جو روسوو تھا، اس کے نظریے میں دو چیزیں آئیں کہ ایک فرد کی آزادی پر زور دینا، دوسرا افراد کی نمائندہ حکومت بنانا، یعنی افراد کو یہ حق ہونا چاہیے وہ جب چاہیں جیسی چاہیں حکومت قائم کریں، ٹھیک ہے، افراد کے پاس چاہے حکومت قائم کر دیں چاہے ختم کر دیں، ٹھیک ہے، یہ روسوو کے نظریے کے مطابق۔ اب جمہوریت کے اندر یہ ساری باتیں تھیں کہ حکومت آج یہی ہوتا ہے، اس کو بھی شامل کیا گیا، یعنی تینوں اس فلسفوں کو آج جمہوریت کے اندر شامل ہے۔ پہلی بات کہ مذہب انسان کا ذاتی معاملہ ہے، پھر دوسری بات کہ اختیارات تین جگہوں پر ہونے چاہیے، پھر اس کے بعد تیسری بات جو اس نے شامل کی کہ حکومت بنانا یا گرانا اور یہ کام ہے عوام کا، عوام چاہے حکومت بنا لے، عوام چاہے جب ختم کر دے، اور پھر عوام کے مفادات کی حکومت نمائندہ بنے، یعنی جو عوام کی خواہشات ان کی حکومت نے اس کے مطابق کام کرنا ہے، صرف ان کی حیثیت یہ ہے، ان کی خواہشات ان کے مفادات کے مطابق چلنا ہے، جہاں پر ان کی مفادات کا ٹکراؤ ہوگا وہ ان کی نمائندہ نہیں رہے گی، ٹھیک ہے۔ بس یہ جمہوریت خواہش پر کام کرتی ہے، صحیح یا غلط پر کام نہیں کرتی۔ اب جمہوریت اس کے اندر جو ایگزیکٹو ہوتی ہے، یہ کیا نام ہے، انتظامی کام اور اس کا جو ڈھانچہ ہوتا ہے، ہم تھوڑا سا اس پر کریں گے کہ جو جمہوریت کے ممالک ہوتے ہیں انہوں نے دو طرح کا نظام پایا جاتا ہے، اس میں یا تو اس میں وحدانی ہوتا ہے یا وفاقی ہوتا ہے۔ وفاقی اور وحدانی یہ علیحدہ باتیں ہیں۔ وحدانی کہتے ہیں کہ پوری ملک کی ایک ہی قانون ساز اسمبلی ہو، قانون ایک ہی جگہ پر بنے، پورے ملک کے اندر قانون بنانے کے ادارے یا پارلیمنٹ مختلف نہ ہو، وہ سارا ایک ہی ہو، ٹھیک ہے، اور اسی کے اوپر سے نیچے، اسی کے نیچے رہتے ہوئے لڑیاں چلے، ٹھیک ہے۔ جبکہ وفاق کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک مرکزی حکومت ہوتی ہے، ایک اس کے نیچے حکومت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو مرکزی حکومت ہوتی ہے اس کا قانون بنانے کا علیحدہ میکنزم ہوتا ہے، اور جو نچلی سطح کی حکومت ہوتی ہے اس کے بنانے کا میکنزم علیحدہ ہوتا ہے۔ اب چونکہ ایگزیکٹو جو انتظامیہ ہوتی ہے یہ قانون ساز لوگوں سے مل کر کام کرتی ہے، اب جو اوپر والے ہیں وفاق کے اندر قانون ساز بھی ہو رہے ہیں، اور قانون ساز اور کیا نام ہے ایگزیکٹو یہ مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر نیچے جو صوبوں کے اندر ہوتا ہے یا شہروں کے اندر ہوتا ہے بعض جگہوں پر، تو وہ اپنے قانون خود بناتے ہیں اور پھر اپنے ایگزیکٹو کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں۔ البتہ یہ جو ایگزیکٹو اوپر سے نیچے آ رہی ہوتی ہے، انہوں نے اختیارات تقسیم کیے ہوتے ہیں کہ ہم یہ بھائی یہاں تک قانون بنا سکتے ہیں، تم یہاں تک قانون بنا سکتے ہو، تو یہ دونوں نے آپس میں طے کیا ہوتا ہے، تو ان کو وفاقی حکومتیں کہا جاتا ہے، جمہوری، ٹھیک ہے۔ اور بعض کے اندر وحدانی حکومتیں ہوتی ہیں۔ اب وحدانی حکومت جیسے برطانیہ کا یہ وحدانی نظام ہے، صوبائی نظام نہیں، وفاقی نظام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسپین ہے، ہالینڈ ہے، جاپان ہے، نیپال ہے، ڈنمارک ہے، سویڈن ہے، ان میں سارے یہ کیا نام ہے وحدانی نظام ہے۔ اب جبکہ جو وفاقی ہے
یہ جرمنی ہے، سوئٹزرلینڈ ہے، بھارت، پاکستان، اس کے اندر یہ وفاقی نظام چلتا ہے، تو اس کے اندر یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں. اور پھر اس کے بعد جمہوریت کے اندر جو جیسے ہم نے کہا کہ 3 چیزیں قائم کی گئی، ایک تھا قانون ساز اسمبلی، اور دوسرا کیا نام ایگزیکٹو، اور تیسری تھی عدلیہ. سب سے اہم جو جمہوریت کا پاورفل جسے کہتے ہیں پاوا، وہ اختر پاوے والی بات نہیں ہے تو یہ نہ سمجھیے گا کہ جو ایک بنیادی چیز ہوتی ہے وہ مقننہ جسے کہتے ہیں قانون ساز اسمبلی، ٹھیک ہے. اب قانون ساز یعنی قانون بنانے والی مجلس، ایسی مجلس جہاں پر بیٹھ کر قانون بنایا جائے. تو پارلیمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جگہ جہاں پر لوگ بیٹھ کر مباحثہ کریں، اس کو پارلیمنٹ کہتے ہیں. اس لیے اس جگہ کو پارلیمنٹ کا نام دے دیا جاتا ہے. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ ان کا کام قانون بنانا ہوتا ہے. قانون کون سا ہوگا، قانون کیسے ہوگا، یہ ادارہ آپس میں بحث کرتا ہے کہ کون سا قانون کیسا ہونا چاہیے، کس میں کیا ترمیم ہونی چاہیے. اس کا کام یہ ہوتا ہے. اب یہ جو قانون بنانے کا ادارہ ہوتا ہے، یہ بعض ملکوں میں ایک جہت پہ ہوتا ہے، بعض میں 2 جہتوں پہ ہوتا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ بعض جمہوری ملکوں میں ایوان 1 ہوتا ہے اور بعض ملکوں میں ایوان 2 ہوتے ہیں. یعنی جیسے پاکستان ہے، اس میں ایک ایوان زیری ہوتا ہے، ایک ایوان بالا ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ایوان زیری کیا ہوتا ہے، ایوان بالا کیا ہوتا ہے. اب ایوان زیری یہ ہوتا ہے کہ جس میں براہ راست جماعتوں کی طرف سے جو لوگ منتخب ہو کے پارلیمنٹ میں پہنچے ہیں وہ قانون کے بنائیں یا اس پر بحث و مباحثہ کریں. اچھا، اب جو ایوان بالا ہوتا ہے جسے ہمارے یہاں سینٹ کا نام دے دیا جاتا ہے، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایوان زیری نے جو قانون بنایا اس پر سفارشات قائم کرنا، اس کو دیکھنا اس میں صحیح ہے غلط کیا ہے، اس کی سفارشات کرنا. اب اس میں ایوان بالا کا جو تصور ہے مختلف قوموں میں مختلف ہے، مختلف جگہوں پر مختلف ہے. جیسے بعض جگہوں پر ایوان بالا بنایا جاتا ہے اس بنیاد پر کہ اس میں ماہرین شامل کیے جائیں. یعنی چونکہ جو ایوان زیری ہوتے ہیں ہماری پارلیمنٹ، یہاں پر لوگوں کے جذبات اور دیگر اعتبار سے لوگوں کا انتخاب ہو جاتا ہے. لیکن حکومتیں تو صرف جذباتی سے نہیں چلتی، قانون تو جذباتی لوگوں سے تو نہیں بنتے، اس کے اندر ٹیکنیکل لوگوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے. اب بعض ملکوں کے اندر یہ ہے کہ ایوان بالا ایسے افراد پر مشتمل ہونا چاہیے کہ جو ٹیکنیکل لوگ ہوں، ماہرین ہوں، ہر شعبے کے ماہرین شامل ہوں، پھر اس پر وہ رائے دیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اب ایوان بالا کی لغویت اور بے معنی ہونا بھی میں آگے ذکر کروں گا، یہ جمہوریت کا کیسا ڈھکوسلا ہے. اب ان کا کام یہ ہوتا ہے، لیکن بعض ملکوں کے اندر یہ ہوتا ہے، یہ تصور پایا جاتا ہے. دیکھیں جو جماعت کا جو نظام ہوتا ہے کہ یہ ایوان زیری ہوتا ہے، یہ آتے ہیں لوگوں کے ووٹوں کے ساتھ. اب ووٹوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض علاقوں میں آبادیاں زیادہ ہوتی ہیں اور بعض علاقوں کی آبادی تھوڑی ہوتی ہے. جیسے پاکستان کے اندر پنجاب کی آبادی بہت زیادہ ہے، اب بلوچستان کی آبادی تھوڑی ہے. اب یہ ضروری ہوتا ہے کہ ایک ایم این اے، اس کو ہم ایم این اے کا نام دیتے ہیں، مختلف ملکوں میں اس کا اور کوئی نام ہو سکتا ہے. ایک ایم این اے ہے، وہ اتنے علاقوں کے اوپر، اتنے افراد کے اوپر ایک نمائندہ آئے گا. یعنی فرض کر لیں کہ 5 لاکھ کے اوپر یا 10 لاکھ کے اوپر ایک نمائندہ 10 کی طرف سے قانون ساز اسمبلی میں پہنچے گا. اب پنجاب کی آبادی ہے زیادہ، اب فرض کریں پنجاب کی آبادی 10 کروڑ ہو، تو میں مردم شماری نہیں کر رہا، میں ویسے سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ 10 کروڑ ہو. اب 10 کروڑ کے اندر ظاہری بات ہے نمائندے زیادہ ہوں گے، پر اس پر بلوچستان کی اس کی آبادی 2 کروڑ ہو. تو اب سارے نمائندے قانون ساز اسمبلی کے اندر کس کے پہنچ گئے؟ پنجاب کے پہنچ گئے. اب ہوا یہ کہ یہاں پر توازن بگڑ جاتا ہے ایک نظریے کے مطابق. اب پنجاب کے لوگ جب قانون ساز کریں، قانون بنائیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ ایسے قانون بنا دیں کہ جو ایک صوبے کے مفاد میں ہو، دیگر صوبوں کے مفاد میں نہ ہو. تو اب اس نظریے کو لیتے ہوئے ایوان بالا بنایا گیا کہ ایوان بالا کے اندر تمام صوبوں سے برابر افراد لیے جائیں گے، تاکہ اقلیت اور اکثریت کی وجہ سے جو پہلے فیصلہ خراب ہو چکا اس کو درست کیا جا سکے. لیکن جو میں کہہ رہا آخر میں بتاؤں گا اس میں خرابی کہاں آتی ہے.
ہمارے قانون کے اندر پاکستان کے اندر بھی یہ بات ہے کہ ایک بندہ کیا نام ہے یہ پارلیمنٹ ایک قانون بناتی ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ ہمارا قانون ہے، ہم یہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ چلا جاتا ہے سینٹ کے اندر. اب سینٹ کہتی ہے کہ یہ بات اس میں غلط ہے، اس کو ایسے نہیں ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے. لیکن اس کی لغویت یہ ہے، بے معنیت یہ ہے کہ اب وہ واپس بھیج دیتی ہے. اب ایوان زیری نے جو قانون پہلے بنایا تھا اگر یہ کہے ہم نے یہی رکھنا ہے تو اوپر والی کچھ نہیں کر سکتی. ہے نا بے وقوفی؟ یعنی یہ کیسی بے وقوفی ہے کہ ایوان بالا سفارش قائم کر دے اور پھر نیچے قائم کر دے، یعنی اس میں روڑے تو اٹکا سکتی ہے، اس کو کسی وقت تک ڈیلے تو کر سکتی ہے. ہمارے یہاں کچھ اور بھی قانون کی پیچیدگیاں، میں بالکل یہاں پہ ابھی اس موقع پر قانون نہیں پڑھا رہا، ہم تو صرف ایک بنیادی ڈھانچے پر ہم گفتگو کر رہے تھے. تو اب دیکھیں نا کہ اس کی لغویت کس درجے کی ہے کہ کیا نام ہے، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، بس محض لوگوں کی تسکین کے لیے، جیسے انگریز دور کے اندر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے عہدے دے دیے جاتے تھے کہ تو بھی خوش رہ، تو بھی خوش رہ، ٹھیک ہے، اور پھر ان سے اپنے کام لیے جائیں. تو یہ ایک ایسا مطلب بھونڈا سا مذاق عوام کے ساتھ ہے کہ ایسے ہی بڑی بڑی چیزیں اس جمہوریت کے اندر بنائی ہوئی ہیں. پھر اس کے بعد جمہوریت کے اندر جو چیز استعمال ہوتی ہے بنیادی چیزوں میں، وہ دستور ہوتا ہے، جسے ہم آئین کہتے ہیں. جمہوری حکومت اور مطلق العنان حکومت میں جو بنیادی فرق آتا ہے وہ دستور کے ساتھ آتا ہے. مطلق العنان ہوتی ہے یہ کسی دستور کی پابند نہیں ہوتی، جبکہ جمہوری نظام کے اندر حکومت اس بات کی پابند ہوتی ہے کہ وہ اپنا نظام حکومت دستور کے مطابق چلائے. یہاں پر ایک اور بات کہ جہاں پر لوگ غلطی کرتے ہیں، یہاں پر لوگ لفظ دستور اور لفظ قانون کو ایک ہی معنی میں لے لیتے ہیں، جبکہ دستور اور چیز ہے، قانون اور چیز ہے. یعنی آئین و قانون جیسے ہم بولتے ہیں نا، آئین و قانون یہ ہم اتنا استعمال کرتے ہیں کہ یہ مترادف ہو چکے ہیں، لیکن یہ مترادف نہیں ہے. آئین اور چیز ہے، قانون اور چیز ہے. آئین کہتے ہیں اس دستاویز کو کہتے ہیں کہ جس میں حکومت چلانے کی قواعد و ضوابط درج ہوں، اور اس میں یہ ہو کہ مقننہ کے یعنی قانون بنانے والوں کے اختیار کیا ہے، انتظامیہ کے اختیار کیا ہے، صدر وزیر اعظم کے اختیار کیا ہے، انتخابات کس طرح کے ہوں گے، پھر مقننہ کس طرح کی ہوگی، عدلیہ کس طرح وجود میں آئے گی، پھر عدلیہ کے اختیارات کیا کیا ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ پھر اداروں کے جو اختیارات اس کے تحت کام کرنے والے وہ کس کس بات کے پابند ہوں گے، کس کے نہیں ہوں گے، تو یہ اس میں ہوگا. البتہ جو قانون ہوتا ہے یہ عوام کے لیے ہوتا ہے، یعنی عوام اپنے معاملات کو کس ضابطے کے تحت ترتیب دے گی، اس کو قانون کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو قانون کہتے ہیں. اور حکومت کیسے چلانی ہے اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کو آئین کہتے ہیں. یعنی جمہوریت کے سٹرکچر کو کیسے لے کے چلنا ہے، سادہ لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ اس کو آئین کا نام دے دیا جاتا ہے. تو یہ ایک بنیادی سا خاکہ تھا کہ جو میں نے عرض کیا لبرل ڈیموکریسی کے بارے میں، کہ لبرل ڈیموکریسی کیسے وجود میں آئی اور پھر آج اس کی موجودہ دور کے اندر کیا کیا اس کے نتائج برآمد ہیں، اور جو 3 بنیادی فلسفے تھے اور وہ آج بھی کار فرما ہے. ہم اگرچہ اس کو اسلامی جمہوریت کا نام دے دیں، جو مرضی نام دے دیں جیسے، اور یاد رکھیں کہ پھر یہاں پر ایک سوال بار بار ہر بندہ کرتا ہے کہ پھر یہ جو مسلمان حضرات میں مذہبی لوگ ہیں اور دیندار طبقے والے ہیں جو سیاست اور مذہب کو ایک کہنے کے قائل ہیں، اور جمہوریت کے کتنے ہی ایسی باتیں ہیں جو دین کے منافی ہیں، تو اس میں پھر کیوں ہے؟ تو جیسے قبلہ بابا جی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کئی ایک تقاریر کے اندر، انٹرویوز کے اندر یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ جمہوریت کا راستہ یہ بامر مجبوری ہے، کہ اگر اس راستے کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو مسلمانوں کے منافع معطل ہو جائیں گے، مسلمانوں کے اوپر مشکلات بڑھ جائیں گی. یعنی یہ ہمارا مستقل راستہ نہیں ہے، بلکہ یہ وقتی طور پر مسلمانوں کو زیادہ نقصان سے بچانے کا ایک راستہ ہے. قبلہ شاہ احمد نورانی صاحب انہوں نے اگر اس راستے کو اختیار کیا وہ اسی وجہ سے. اور یاد رکھیں جو علماء اس موجودہ سیاست سے کنارہ کش ہے وہ بھی اسی وجہ سے، وہ اسی وجہ سے ہیں. اب دیکھیں نا ان کا نظریہ بھی صحیح ہے، جو سیاست سے ان کا نظریہ بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے، یعنی بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے غلط کے دونوں قائل ہیں، یعنی غلط ہونے کے اس نظام کے دونوں قائل ہیں.
جو سیاست میں ہے یا جو سیاست میں نہیں ہے. جو سیاست میں ہے وہ کہتے ہیں غلط ہے، لیکن یہاں پر مسلمانوں کے منافع کی ہم نے تحفظ کرنا، مسلمانوں کو نقصان سے بچانا، اس لیے ہم اس میں انٹر ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی صحیح ہے بھائی، بالکل صحیح ہے، ہونا چاہیے. تو جو لیکن یاد رکھیں دو باتیں ہیں، جو انٹر ہو اس کو غلط کہنا یہ غلط بات ہے. ہاں ہمارے علماء اہل سنت میں ایک تعداد ہے جو اپنے مدارس میں ہے، مساجد میں اپنا کام کر رہے دین کا، لیکن باقاعدہ طور پر سیاست میں جیسے حصہ لینا نہیں لے رہے. لیکن جو لینے والے ہیں ان پر حرام کا فتویٰ بھی نہیں لگاتے، یہ بھی نہیں کہتے کہ بھی تم یہ سیاست میں شامل ہو کر کوئی گناہ کا کام کر رہے ہو. گناہ کے کوئی قائل نہیں. ٹھیک ہے، ہمارے معتمد علماء میں سے کوئی بھی ایسا کا قائل نہیں ہے کہ مسلمان جو جمہوریت میں آ رہے ہیں وہ حرام کے قائل ہیں. یہ شدت پسندی نہیں پائی جاتی. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. اب انشاءاللہ ہم آئندہ جو نیکسٹ ہماری جو کلاس ہوگی اگلے بدھ کو، اس میں ہم مختلف ملکوں کے جو نظام ہیں کہ وہ کس طرح کام کرتے ہیں. پاکستان سے ہم شروع کریں گے، پاکستان سے لے کر پھر دیگر ملکوں میں ہم جائیں گے کہ ان کا سیاسی نظام کس طریقے سے ورک کرتا ہے. تو اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور ہمیں بہت سی نئی قوانین نئی باتیں ملیں گی. ایک ذہن کا دائرہ کار وسیع ہوگا، معلومات میں اضافہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ